بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ بیگم کے چہرے کا رنگ خوف سے اڑا ہوا ہے۔ پوچھنے پر ڈرتے ڈرتے بتایا کہ کپڑوں کے ساتھ میرا پاسپورٹ بھی واشنگ مشین میں دھل گیا ہے۔ یہ خبر میرے اوپر بجلی بن کر گری۔ مجھے چند روز میں ایک ضروری سفر کرنا تھا۔ میں اپنے سخت رد عمل کو ظاہر کرنے ہی والا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مجھے ایک بات یاد آ گئی اور میری زبان سے نکلا کوئی بات نہیں، اور اس جملے کے ساتھ ہی گھر کی فضا نہایت خوشگوار ہو گئی۔ پاسپورٹ تو دھل چکا تھا اور اب ہر حال میں اس کو دوبارہ بنوانا ہی تھا، خواہ میں بیگم پر غصے کی چنگاریاں برسا کر اور بچوں کے سامنے ایک بدنما تماشا پیش کر کے بنواتا یا بیگم کو دلاسا دے کر بنواتا، جو چشم بد دور ہر وقت میری راحت کے لیے بے چین رہتی ہیں۔ سچ بات یہ ہے کہ مجھے اس جملے سے بے حد پیار ہے۔ میں نے اس کی برکتوں کو بہت قریب سے اور ہزار بار دیکھا ہے۔ جب بھی کسی دوست یا قریبی رشتہ دار کی طرف سے کوئی دل دکھانے والی بات سامنے آتی ہے، میں درد کشا اسپرے کی جگہ اس جملے کا دم کرتا ہوں۔ زخم مندمل ہونے لگتا ہے۔ اپنوں سے سرزد ہونے والی کوتاہیوں کو اگر غبار خاطر بنایا جائے تو زندگی عذاب بن جاتی ہے اور تعلقات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں کہ وائپر سے دل کے شیشے پر چھائی گرد کو لمحہ بھر میں صاف کیا جا سکتا ہے، اور دل جتنا صاف رہے اتنا ہی توانا اور صحت مند رہتا ہے۔ بچوں کی اخلاقی غلطیوں پر تو فوری توجہ بہت ضروری ہے، لیکن ان کی چھوٹی موٹی معمولی غلطیوں پر کوئی بات نہیں کہہ دینے سے وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں اور باہمی اعتماد مضبوط ہوتا ہے۔ بچہ امتحان کی مارک شیٹ لے کر سر جھکائے، آپ کے سامنے کھڑا، آپ کی پھٹکار سننے کا منتظر ہو اور آپ مسکراتے ہوئے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمائیں، کوئی بات نہیں، اگلی بار اور محنت کرنا، چلو آج کہیں گھومنے چلتے ہیں، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ بچے کے سر سے کتنا بھاری بوجھ اتر جاتا ہے اور ایک نیا حوصلہ کس طرح اس کے اندر جنم لیتا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو کچھ دعائیں بھی یاد کروائی ہیں، ساتھ ہی اس جملے کو بار بار سننے اور روانی کے ساتھ ادا کرنے کی مشق بھی کرائی ہے۔ میرا بار بار کا تلخ تجربہ یہ بھی ہے کہ کبھی یہ جملہ بر وقت زبان پر نہیں آتا اور اس ایک لمحے کی غفلت کا خمیازہ بہت عرصے تک بھگتنا پڑتا ہے۔ طبیعت بدمزہ ہو جاتی ہے اور ایک مدت تک کڑواہٹ باقی رہتی ہے، تعلقات میں درار آ جاتی ہے اور برسوں تک خرابی باقی رہتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ جملہ یادداشت کا حصہ بننے کے بجائے شخصیت کا حصہ بن جائے۔ انشاءاللہ وقفے وقفے سے پیش آنے والے معاشی نقصانات ہوں یا ہاتھ سے نکل جانے والے ترقی اور منفعت کے مواقع ہوں، یہ جملہ ہر حال میں اکثیر سا اثر دکھاتا ہے۔ ایک دانا کا قول ہے، نقصان ہو جانا اور نقصان کو دل کا بوجھ بنانا، یہ مل کر دو نقصان بنتے ہیں۔ جو ایک خسارہ ہو چکا تو وہ ہو چکا، تاہم دوسرے خسارے سے آدمی خود کو بچا سکتا ہے۔ اس کے لیے صرف ایک گہری سانس لے کر اتنا کہنا کافی ہے کہ کوئی بات نہیں۔ یاد رہے کہ یہ دوا جس طرح کسی چھوٹے نقصان کے لیے مفید ہے، اسی طرح بڑے سے بڑے نقصان کے لیے بھی کارآمد ہے۔ بسا اوقات ایک ہی بات ایک جگہ صحیح تو دوسری جگہ غلط ہوتی ہے، کوئی بات نہیں کہنا بھی کبھی آدمی کی شخصیت کے لیے سم قاتل بن جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص غلطی کا ارتکاب کرے تو چاہیے کہ اپنی غلطی کے اسباب تلاش کرے، ان سے نجات حاصل کرے، نہ کہ کوئی بات نہیں کہہ کر غلطی کی پرورش کرے۔ خود کو تکلیف پہنچے تو آدمی کوئی بات نہیں کہے تو اچھا ہے، لیکن انسان کسی دوسرے کو تکلیف دے اور اپنی زیادتی کو کوئی بات نہیں کہہ کر معمولی اور قابل نظر انداز ٹھہرا لے تو یہ ایک گری ہوئی حرکت شمار ہوگی۔ اسی طرح جب کوئی ملک یا ادارہ مفاد پرستوں کے استحصال اور نااہلوں کی نااہلی کا شکار ہو رہا ہو اور کوئی بات نہیں کہہ کر اصلاح حال کی ذمہ داری سے چشم پوشی اختیار کر لی جائے تو یہ ایک عیب قرار پائے گا۔ معاشرہ میں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہو اور لوگ اس جملے سے اپنے ضمیر کی آواز کو دبانے کی کوشش کریں تو یہ انسانیت کے مقام سے گر جانا تصور ہوگا۔
آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جملہ دل کی دیوار پر آمیزہ کرنے کے لائق ہوتا ہے۔ اگر یہ دل کی کشادگی برقرار رکھے، تعلقات کی حفاظت کرے اور دنیاوی نقصان ہونے پر بھی انسان کی تسلی کا سامان بنے، اور یہی جملہ مکروہ اور قابل نفرت ہو جاتا ہے اگر یہ عزم بندگی، احساس ذمہ داری، احترام انسانیت اور جذبہ خود احتسابی سے غافل ہونے کا سبب بن جائے